بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج بڑے دکھی دل کے ساتھ بڑے دردناک لمحات میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ماہ ربیع الاول میں عاشقان مصطفیٰ تمام دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور بالخصوص جشن عید میلاد النبی کی تقریبات میں جلوس عید میلاد النبی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بستے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جلوس میلاد نکالتے ہیں۔ اکثر مختلف خطوں میں اس جلوس پہ اعتراضات بھی ہوئے، ان کے راستوں پہ اعتراضات ہوئے، لیکن معاملات سلجھ گئے، طے ہو گئے۔ اس سال ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا جب پاکستان کے صوبے KPK کے ہزارہ ڈویژن میں حویلیاں سے ہری پور کی طرف جانے والے جلوس کو روکا گیا اور عاشقان رسول عربی کو ستایا گیا۔ عین 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر ان پر تشدد کیا گیا۔ اس کے مقابل یہ فیصلہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے یہ ثابت کریں گے کہ KPK ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، آزاد کشمیر ہو، پاکستان کا کوئی بھی خطہ غلامان رسول عربی کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ یہ وہاں جلوس بھی نکال سکتے ہیں، میلاد بھی کر سکتے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھ سکتے ہیں۔ اس محبت کے اظہار کے لیے طے پایا کہ اتوار 16 اکتوبر کو 19 ربیع الاول کو غلامان رسول عربی پہنچیں گے اور جلوس میلاد ایک بار پھر نکالیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کے دیوانے مستانے نبی کریم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے وہاں پہنچے، اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ جناب حافظ سعد رضوی صاحب اور دیگر قائدین وہاں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو بھی آگے قدم بڑھاتا ہے، تمام غلامان رسول عربی اسے اپنا قائد سمجھتے ہیں، اپنا رہبر سمجھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت اللہ اس کے رسول کے واسطے سے، محبتوں کا یہ قافلہ آگے بڑھا، جلوس میلاد نکالا گیا۔ جس وقت جلوس اختتام کے قریب تھا، اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی، شیلنگ کی گئی، اور بالکل سامنے کھڑے ہو کر گولیاں چلائی گئیں۔ میں KPK کی انتظامیہ سے، وہاں کی پولیس سے، وہاں کے اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کشمیر کا کوئی ایسا مقبوضہ علاقہ تھا جہاں ہندو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے؟ کیا جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جو دلخراش مناظر ہیں، یہ فلسطین کا کوئی ایسا علاقہ تھا جہاں صہیونی فلسطینیوں پر ظلم کر رہے تھے؟ افسوس کی بات ہے، یہ پاکستان کا ایک صوبہ اور اس صوبے کا ایک شہر ہے جہاں غلامان رسول عربی کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، کسی کی املاک کو نقصان پہنچانے نہیں آئے، گاڑیوں کو نقصان پہنچانے نہیں آئے، کسی کے ادارے کو تباہ کرنے نہیں آئے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار جرم بنا دیا گیا؟ 4 جوان شہید کر دیے گئے، گولیاں سے بھون دیے گئے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں حیا نہیں آئی؟ سوچو کہ کیا جواب دو گے مرنے کے بعد۔ آج اگر تمہارے جسم پر وردی ہے، آج کسی کے ملازم ہو، سرکاری اہلکار ہو، تو یہ آنے والے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنے والے ہیں، یہ غلامی رسول کے نعرے لگانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد اس ملک کے بانی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنارس میں سنی کانفرنس اگر نہ کی ہوتی تو پاکستان کا قیام اتنے آسانی سے مارز وجود میں نہ آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نظریہ پاکستان کو دوام دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو استحکام پاکستان کی ضمانت ہیں۔ میں صدر مملکت سے، وزیر اعظم سے اور تمام اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور قاتلوں اور ظالموں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔
یہ وطن عزیز ہمارا ہے، ہم اس کی بقا کے ضامن ہیں، ہم نبی کریم کے ناموس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن تم سوچو کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس طرف لے کر جا رہے ہو۔ ڈرو اللہ رب العزت کے قہر سے، انا بطشا ربک لشدید، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر ظلم کرنے والا کبھی دنیا کے اندر پنپ نہیں سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی فوری طور پر تحقیقات کرائی جائے اور اس ظلم برپا کرنے والوں کے خلاف انکوائری ہو، انہیں قرار واقعی سزا ملے، اور یہ بات واضح کر دی جائے کہ آئندہ کبھی بھی کسی خطے، کسی علاقے، کسی قریے، کسی بستی میں میلاد کے جلوس کو ہرگز ہرگز نہیں روکا جائے گا، رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے شہدائے میلاد کی عظمتوں کو ہمارا سلام، ان کی ماؤں کو ہمارا سلام، جنہوں نے ایسے لخت جگر پیدا کیے جو نبی کریم کے ناموس پہ جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اور اس کا حبیب ہمارا حامی و ناصر ہو۔